اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف پیش کر رہے ہیں سورہ النور کی، شروعات کر رہے ہیں نام سورہ النور سے۔ 5ویں رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے۔ نمبر 2 زمانہ نزول۔ یہ امر متفق علیہ ہے کہ یہ سورت غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ خود قرآن کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نزول واقعہ افق کے سلسلے میں ہوا ہے، جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ دوسرے اور تیسرے رکوع میں آیا ہے، اور وہ تمام معتبر روایات کے روح سے غزوہ بنی المستلق کے سفر میں پیش آیا تھا۔ لیکن اختلاف اس امر میں ہے کہ آیا یہ غزوہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب سے پہلے ہوا تھا یا 6 میں غزوہ احزاب کے بعد۔ اصل واقعہ کیا ہے، اس کی تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ پردے کے احکام قرآن مجید کی 2 ہی صورتوں میں آئی ہے۔ ایک یہ صورت، دوسری سورہ احزاب جس کا نزول بالاتفاق غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا ہے۔ اب اگر غزوہ احزاب پہلے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ پردے کے احکام کی ابتدا ان آیات سے ہوئی جو سورہ احزاب میں وارد ہوئی ہے، اور تکمیل ان احکام سے ہوئی جو اس سورہ میں آئے ہیں۔ اور اگر غزوہ بنی المستلق پہلے ہو تو احکام کی ترتیب الٹ جاتی ہے اور آغاز سورہ نور سے مان کر تکمیل سورہ احزاب والے احکام پر ماننی پڑتی ہے۔ اس طرح اس حکمت تشریح کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جو احکام حجاب میں پائی جاتی ہے۔ اس غرض کے لیے ہم آگے بڑھنے سے پہلے زمانہ نزول کی تحقیق کر لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ غزوہ بنی المستلق شعبان 5 ہجری میں پیش آیا، اور پھر ذی القعدہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق واقعہ ہوا۔ اس کی تائید میں سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ واقعہ افق کے سلسلے میں حضرت عائشہ سے جو روایت مروی ہے، ان میں سے بعض میں حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کے جھگڑے کا ذکر آتا ہے، اور تمام معتبر روایات کی روح سے حضرت سعد بن معاذ کا انتقال غزوہ بن قریظہ میں ہوا تھا، جس کا زمانہ واقعہ غزوہ احزاب کے متسلن بعد ہے۔ لہذا 6 ہجری میں ان کے موجود ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ دوسری طرف محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور غزوہ بنی المستلق شعبان 6 ہجری کا۔ اس کی تائید اور کثیر و تعداد معتبر روایات کرتی ہے جو سلسلے میں حضرت عائشہ اور دوسرے لوگوں سے مروی ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ افق سے پہلے احکام حجاب نازل ہو چکے تھے، اور وہ سورہ احزاب میں پائے جاتے ہیں۔ ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا، اور وہ غزوہ احزاب کے بعد ذی القعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور سورہ احزاب میں اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ علاوہ بری ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب کی بہن حمنہ بنت حجش نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانے میں محض اس وجہ سے حصہ لیا تھا کہ حضرت عائشہ ان کی بہن کی سوکن تھی، اور ظاہر ہے کہ بہن کی سوکن کے خلاف اس طرح کی جذبات پیدا ہونے کے لیے سکناپے کا رشتہ شروع ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ مدت درکار ہوتی ہے۔ یہ سب شہادت ابن اسحاق کی روایت کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اس روایت کو قبول کرنے میں صرف یہ چیز معنی ہوتی ہے کہ واقعہ افق کے زمانے میں حضرت سعد بن معاذ کی موجودگی کا ذکر آیا ہے، مگر اس مشکل کو جو چیز رفع کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے متعلق حضرت عائشہ سے جو روایات مروی ہے، ان میں سے بعض میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر ہے، اور بعض میں ان کے بجائے حضرت اسید بن حضیر کا، اور یہ دوسری روایت ان دوسرے واقعات کے ساتھ پوری طرح مطابقت ہو جاتی ہے جو اس سلسلے میں
خود حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے، ورنہ محض سعد بن معاذ کے زمانہ حیات سے مطابق کرنے کا خاطر اگر غزوہ بنی المصطلق اور قصہ افق کے غزوہ احزاب و کریزہ سے پہلے کے واقعات مان لیے جائے تو اس پیچیدگی کا کوئی حل نہیں ملتا کہ اگر پھر آیت حجاب کا نزول اور نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ اس سے بھی پہلے پیش آنا چاہیے، حالانکہ قرآن اور کثیر و تعداد روایات صحیحہ اور دونوں اس پر شاہد ہے کہ نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ اور حکم حجاب احزاب و کریزہ کے بعد کے واقعات ہیں۔ اس بنا پر ابن حزم اور ابن قیم اور بعض دوسرے محققین نے محمد بن اسحاق کی روایات ہی کو صحیح قرار دیا ہے اور ہم بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ فی امان اللہ۔